اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں کئی بار ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ بات یا کام ہو جاتا ہے۔ یہ خیال انسان کی کیفیت یا شعور کے کون سے مقام پہ ہوتا ہے جو فوری طور پہ عمل میں آ جاتا ہے، یا یہ کون سی کیفیت ہے جو سامنے آنے سے پہلے آپ پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تعلق تو دونوں طرف سے ہے کہ آپ کے خیال کا رجحان اس واقعے کی طرف اور اس ہونے والے واقعے کا تعلق آپ کے خیال کے احساس کے ساتھ۔ آپ کو احساس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے اور وہ ہو گیا۔ حال کے کسی ایک لمحے کے لطیف حصے میں آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی جہاں کن ہوا اور فیکن ہو گیا، اور انسان اس کیفیت سے نکل کر اس سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی یہ بات میرے خیال میں تھی کہ ہو بھی گئی۔ خود بھی سوچنے لگا اور لوگوں کو بھی بتانے لگا کہ میں تو ابھی یہی سوچ رہا تھا، کہنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ میں نے تو یہ بات آج خواب میں دیکھ لی تھی، لیکن بتانے سے پہلے ہی تعبیر ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت، یہ شعور کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس مقام کو تلاش کیسے کیا جائے؟ آخر ہوا تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ایک دفعہ ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اچانک ہوا، غفلت میں ہوا، تو ہمیشہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی کیفیت میں تھے ہم؟ کہاں گم تھے جب ایسا ہوا؟ تو یہ سب تو اپنی ذات پہ غور کرنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو چلیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ذرا ان امور پہ بھی غور کرتے ہیں، کیا معلوم بات سمجھ آ ہی جائے۔ تو سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں جو دوہری سوچ رکھتے ہیں، جو ایک خیال میں نہیں رہتے۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں یعنی شعور کے درجات اور زمین یعنی جسم کے محرکات، احساس اور صفات کے دائروں کی گہرائیوں اور ان کے جوہر پر مشتمل قوتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ بینائی عطا کی، بصیرت عطا کی، من کی آنکھیں عطا کی، جس سے ان کا خیال ان چیزوں سے رک جائے جو حقیقت کی راہ میں پردہ ہیں، تاکہ وہ یقین تک پہنچ سکیں اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی فطرت، یعنی دماغ کا بنیادی نظام اور میکانزم جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو کسی زمانے میں داخل، کسی واقعے میں داخل ہونا، پھر اس وقت کے حالات کو محسوس کرنا توجہ ہے۔ ایک واقعہ ہماری نظر کے سامنے آج کی تاریخ میں اس موجودہ لمحے میں نہیں ہو رہا، ہم کہیں کسی اور جگہ، کسی اور وقت میں، کسی اور زمانے میں موجود ہیں، اور واقعہ کسی دوسرے گزرے ہوئے زمانے کا اپنے من کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ من کی آنکھیں ماضی کے واقعے کو حال میں اتار کر انسان کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو کر انسان کے ارد گرد کے ماحول کو اس واقعے کے مطابق یا خوشی کا احساس دیتی ہے یا غم کا احساس دیتی ہے۔ احساس یعنی موجود لمحے کو محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ عرب کے لوگ ماضی میں بیٹی کے پیدا ہونے پہ اسے زندہ ہی دفنا دیتے تھے۔ ایک زندہ جان کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا تاکہ وہ سانس نہ لے سکے، کیونکہ ہمیں یہ چیز، یہ انسان پسند نہیں آیا، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ہم کیوں کسی اور کے لیے اس چیز کی پرورش کریں، اس پہ اپنا مال پیسہ خرچ کریں، اسے وقت دیں؟ تو جو شے ہم تک خدا کی طرف سے پہنچی ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لہٰذا اسے مٹی میں دبا دو۔ اور جب کوئی حساس شخص یہ بات سوچے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اسے ہی زندہ مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہے، اس کا سانس گھٹ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے کیونکہ سانس نہیں آ رہا، اور پھر ایک دم سے سانس نے جسم کو چھوڑ دیا۔ وہ آنکھیں جو دنیا دیکھنے آئی تھیں اس کی بینائی چھین لی گئی، وہ جس خاموشی سے دنیا میں آئی اسی خاموشی سے دنیا سے بھیج دی گئی۔ یہاں یہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، میزبان تھے، انہوں نے اس مہمان کو زبردستی نکال دیا۔ اب یہ خیالات دل کو افسردہ کر رہے ہیں۔ واقعہ کوئی 1000-2000 سال پہلے پیش آیا، لیکن اس کا درد توجہ بن کر آپ کے آج کا موجودہ لمحہ اس کو غمگین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غم زمان و مکان کی حدیں توڑ کر اپنے ماضی سے
مستقبل میں شامل ہو گیا، اور آپ کے حال سے ماضی میں روحیں جو اس واقعے سے شکار ہوئیں وہ سب آپ کے من کی توجہ میں آ گئیں۔ اب یہاں سے غمگین ہو گئے، وہ وہاں سے اس زمانے سے آپ کے رابطے میں آ گئیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے اس مثال پہ بھی غور کیجیے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، اس کی عقیدت ہے اور اس کی یاد آئی تو آپ کے گرد جو آپ کی ذات کا حالہ ہے، جو آپ کی کائنات ہے، اس کائنات میں جتنے بھی تعلق دار ہیں ان سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ گئی تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ نے اس کی طرف توجہ کی تو آپ اس کی یاد میں چلے گئے۔ وہ شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ زندہ ہے یا وفات پا گیا، جب اسے آپ کی یاد کی توجہ ملی تو آپ کی آنکھ سے جو آنسو جاری ہوا آپ اس کی توجہ میں آ گئے، کنیکشن ایک ہو گیا تو رکت میں ڈھل گیا۔ اب آپ کی توجہ صرف اس انسان پر ہے، آپ کو اپنے ارد گرد ہونے والے کسی شور کی آواز نہیں آ رہی، کیونکہ آپ اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو بھی اس لمحے میں ہو رہا ہے آپ کو اس کی کیا خبر؟ جیسے نیند میں ایک سویا ہوا انسان کسی دوسری جگہ کے واقعات دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں ماضی میں گزرے واقعے میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یا کسی نئی جگہ پہ جہاں اسے مستقبل میں پہنچنا ہے، اور نیند کے وقت انسان کا موجودہ زمانے میں نہیں ہونا بلکہ ماضی یا مستقبل کے زمانے کے کسی واقعے یا کسی انسان کی توجہ میں ہونا ہے۔ وہ صرف وہاں سے اس زمانے سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور انسان اس زمانے سے اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ انسان دماغ کے، من کے، شعور کے اس کونے میں موجود ہوتا ہے جہاں ظاہری حواس خاموش ہوتے ہیں۔ توجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی پھل کا، کسی کھٹی میٹھی چیز کے ذائقے کا خیال آیا اور وہ ذائقہ آپ کی زبان پر کھٹاس بن کر یا مٹھاس بن کر اسی وقت آ گیا، حالانکہ آپ نے اس چیز کو ابھی زبان سے چکھا نہیں، تو پھر اس کا اثر کیسے محسوس ہوا؟ کیونکہ اس چیز نے آپ کی طرف توجہ دی اور آپ اس کے اثر میں آ گئے۔ آپ کی زبان کے ذائقے نے فوری رد عمل دیا، حالانکہ ابھی تک بات خیال تک ہے، تو یہ نتیجہ نکلا۔ اسی طرح رات جب چھا جاتی ہے تو اس کا اثر انسان پر ڈر، خوف، نیند، ہیبت کی شکل میں اترنے لگتا ہے۔ انسان رات کی توجہ میں آتا ہے اور ریئیکٹ کیا کرتا ہے کہ سو جاتا ہے۔ انسان ساری کائنات کی توجہ میں ہے۔ رات کا خیال ہی آپ کو اطلاع کرتا ہے کہ رات ہو گئی اور آپ نے اس خیال کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ اسی طرح دن کی اطلاع آئی، آپ نے اس خیال کو قبول کیا اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا اور دن کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات اور دن اور کچھ نہیں کرتے، وہ بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جیسے کہ انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ سب خیال کا کھیل ہے، توجہ کا کھیل ہے۔ اگر ماضی کا کوئی واقعہ آج موجودہ دور میں آج کے انسان پر اثر کر رہا ہے، اسے ہنسنے یا رونے پہ مجبور کر رہا ہے، تو آج کا انسان، آج کا واقعہ آنے والے زمانے کو، کسی واقعے کو، کسی انسان کو کیوں نہیں متاثر کر سکتا؟ ہر اگلا لمحہ مستقبل ہے، ہر گزرا لمحہ ماضی ہے، حال ہر وقت حال ہے۔ اگر بندہ حال میں رہے تو وقت کو روک سکتا ہے، ورنہ حال کا ہر لمحہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ماضی اور مستقبل کی شکل میں مٹی کی طرح مٹھی سے پھسلتا جا رہا ہے۔ جو لوگ حال میں رہے وہ آج مستقبل کے ان زمانوں میں بھی ہماری یادوں میں اس لیے زندہ محسوس ہو رہے ہیں اور ان کے قول و فعل اس لیے آج بھی ہمیں ہنسا یا رلا رہے ہیں، ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت کو اپنی ہستی کی کائنات میں روک دیا اپنے کسی عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل قربانی کا تھا، وہ عمل صبر کا تھا، وہ عمل برداشت کا تھا، وہ عمل اصلاح کا تھا، وہ عمل مثال کے قابل تھا۔ وہ اس عمل میں زندہ رہ گئے ہمیشہ کے لیے، وہ عمل ان کی پہچان بن گیا۔ ان میں نہ صرف دینی معاملات یا مذہب کے معاملات ہیں، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی کوئی ایجاد کر کے جسے آج کی دنیا استعمال کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، تو وہ لوگ اپنی ایجاد کے نام سے زندہ رہ گئے، کیونکہ ان کی توجہ ایک طرف ہو گئی۔ کام اپنے لیے شروع کیا لیکن دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی خیال میں رہے، توجہ میں رہے، اپنے حال میں رہے اور چیزیں ان کے نام سے منسوب ہو گئیں، ان کی پہچان بن گئیں۔ آپ کی توجہ کسی ایک طرف ہے تو لازمی اس طرف کی توجہ آپ کی طرف ہے، چاہے وہ توجہ محبت سے ہو یا نفرت سے۔ توجہ دور اور قریب دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا احساس مضبوط ہے، کسی شے کو جتنا زیادہ محسوس کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ شے یا انسان آپ کی توجہ میں رہے گا، آپ کے اثر میں رہے گا۔ اگر اس کی طرف سے یاد میں آپ کو کمی آنے لگی تو آپ کی یاد کا اثر وہاں سے زائل ہو گیا
بات آپ کے اپنے خیال کی ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ آپ کا احساس کسی چیز کے لیے کیا ہے، جتنا گہرا ہوگا احساس اتنا ہی اثر انداز ہوگا احساس۔ آپ انسان یا کسی دنیا کی یا کائنات کو تو چھوڑیے، اللہ کی ذات بھی آپ کی طرف متوجہ تب ہوتی ہے جب آپ اس کی طرف توجہ کریں، رجوع کریں۔ جہاں یہ رجوع بریک ہوا، خیال کا فاصلہ بڑھ گیا۔ مجھے اگر فلاں چیز چاہیے، فلاں انسان چاہیے یا فلاں واقعہ چاہیے، تو پہلے مجھے اس کا ہونا پڑے گا، اس کے خیال میں رہنا پڑے گا، اس کی توجہ میں رہنا پڑے گا، اس کے زمانے میں رہنا پڑے گا، اس کی محبت میں گم رہنا پڑے گا۔ وہ چیز، وہ شخص یا وہ واقعہ گزرے زمانے کا ہے یا آنے والے زمانے کا ہے، آپ وہاں تب ہی پہنچ سکتے ہیں، اسے تب ہی پا سکتے ہیں یا اسے اپنے دور میں لا سکتے ہیں جب اس کی یاد میں قائم رہیں۔ پھر آپ کی یاد، آپ کے خیال، آپ کی توجہ کا اثر کا احساس جس وقت آپ کی ہستی کے گرد کائنات نے قبول کر لیا، آپ کسی حال میں اتر جائیں گے، وقت رک جائے گا اور آپ کی سمت سفر شروع کر دے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔